لا یزید ولا ینقص، ایمان بڑھتا بھی نہیں، ایمان کم بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک سوال اور جواب پیش کرتا ہوں، پھر بات جلدی سمجھ آئے۔ قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی، ان جیسا نہیں لاؤ گے تو گمراہ ہوگے۔ صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے، صحابہ جیسا ایمان تو ان کا ایمان تو پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے تھا، اس جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ان جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو تکلیف ما لا یطاق ہے، تعلیق بالمحال ہے، جو کام ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں اس کا پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، جب لا ہی نہیں سکتے تو کیوں فرمایا؟ جواب سمجھنا، ایک ہے کمیت، ایک ہے کیفیت، ایک ہے کتنی چیزوں پر ایمان لانا، یہ ہے کمیت، ایک ہے کیسے لانا، یہ کیفیت۔ قرآن کریم ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ جیسا ان کا تھا ویسا لاؤ، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جتنا ان کا تھا اتنا لاؤ۔ کیا معنی؟ جن جن چیزوں پر ایمان ان کا تھا ان چیزوں پر لاؤ، جتنی چیزوں پر ایمان صحابہ کا تھا، اگر ان میں سے تم نے ایک بھی چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان سب پر ایمان لائے تو پھر نجات پاؤ گے۔ یا مثل سے مراد مثل فی الکمیت ہے، مثل سے مراد مثل فی الکیفیت نہیں ہے۔ اعتراض اس نے کیا جس نے کیفیت سمجھا ہے، اور جواب وہ دیتا ہے جس نے کمیت سمجھا ہے۔ سوال کرنے والا بھی کیفیت سمجھتا ہے اور ہم بھی کیفیت سمجھ رہے ہیں، وہ بھی پھنسا ہوا ہے، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم مرکز والے پھنسا رہے ہیں یا پھسلوں سے نکال رہے ہیں؟ بس ہماری باتیں سنتے رہو گے تو پھنسو گے نہیں، خود بھی نکلو گے اور جو پھنسے ہیں ان کو بھی نکالو گے۔ اب آیت سمجھ آ گئی؟ اور سمجھ آ گئی نا؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یا مثل فی الکمیت ہے۔ اس پہ ننوتوی کی تقریر ہے تحذیر الناس میں، کمیت مراد ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی ایمان سب کا برابر ہے، کیا معنی؟ ایمانیات میں سب برابر ہے، اہل السماء بھی اہل الارض بھی۔ یہ نہیں ہے کہ فرشتے اور چیزوں پر ایمان لائیں ہم اوروں پر لائیں، یہ بات الگ ہے کہ ان نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا نہیں، اور بعض چیزیں انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہم نے بھی نہیں دیکھی۔ لا یزید ولا ینقص کا معنی کہ نہ ایمانیات میں کمی ہونی ہے نہ ایمانیات میں اضافہ ہونا ہے۔ ہاں ایمان کی کیفیت کبھی اوپر کبھی نیچے۔ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، جنگ احد ہو گئی، صحابہ زخمی ہیں، مشرکین دوڑ گئے، اور مشرکین نے کہا ذرا مدینے والوں پر روب ڈالو۔ ایک بندہ بھیجا، ان سے کہو پھر آ رہے ہیں، وہ پھر آ رہے ہیں۔ جب کہا نا پھر آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا۔ آنے دو، اللہ کی پھر مدد آئے گی، آنے دو پھر مدد آئے گی۔ یہ ایمان بڑھ گیا کا مطلب کیا ہے؟ کسی نئی چیز پر ایمان لائے ہیں؟ نہ، ایمان بڑھ گیا، کیفیت بڑھ گئی ہے۔ تو ایمان کی کیفیت اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ فرما رہے ہیں لا یزید ولا ینقص۔ اب جو امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ کم ہوتا ہے، کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے فَخْشَوْهُمْ وَزَادَهُمْ ایمانا، زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں بڑھتا، قرآن کہتا ہے بڑھتا ہے، یعنی ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں نہیں بڑھتا، یعنی ایمان کی کمیت نہیں بڑھتی، ایمانیات میں کمی اور اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ ایمان کی کیفیت میں کمی اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ لا یزید ولا ینقص، آپ نے سنا ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے نا کچھ شرح کی میں اس پہ مزید کرتا ہوں، جہاں نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ، نافقہ حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا حنظلہ کیا ہوا؟ کہا حضور کے مجلس میں ہوتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر آتا ہوں حالت اور ہوتی ہے۔ کہا نافقہ ابو بکر، پھر تو میں بھی منافق ہوں، پھر تو میں بھی منافق ہوں۔ اب یہ صحابہ دونوں کو الجھن پیدا ہوئی نا، اس الجھن کا حل کیا تھا؟ دونوں حضور کے پاس حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ
ہمیں تو الجھن پیدا ہوگی۔ فرمایا وہ کیا؟ آپ کی مجلس میں ہے تو حالت اور ہے، گھر جاتے ہیں تو حالت اور ہے، ہم تو ڈر رہے ہیں ہم مومن ہیں یا منافق؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لو انکم تدومون، دیکھو جو حالت تمہاری میرے پاس ہے نا، اگر یہی حالت رہے، کہاں؟ اللہ فرشکم، تمہارے بستروں پر، اللہ طرقکم، بازاروں میں، لصافحتکم الملائکہ، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں، پھر فرشتے تم سے۔ اللہ کے نبی نے کیا بات سمجھائی ہے؟ ایمان 3 قسم کا ہے، ایک نبی کا، نمبر 2 فرشتے کا، نمبر 3 عام بشر کا۔ فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ کھڑا ہے، نہ اوپر نہ نیچے، اور پیغمبر کا ایمان مسلسل اوپر، اور امتی کا کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ کیفیات۔ فرشتے کے ایمان کی کیفیت ایک جگہ پر ہے، پیغمبر کی کیفیت ہمیشہ بڑھتی ہے، اور امتی کی کیفیت نبی کی مجلس میں ہو تو اور گھر ہو تو اور، مسجد میں تو اور، بازار میں تو اور، قرآن سن رہا ہو تو اور، گانا کان میں پڑ جائے تو اور، بیوی سامنے آئے تو اور، نامحرم آئے تو اور، پاکستان میں ہو تو اور، نبی کے روزے پر ہو تو اور۔ یہ کیفیت کس کی ہے؟ عام امتی کی۔ فرمایا لصافحتکم الملائکہ، جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہے، اگر یہی کیفیت گھر میں بھی ہو تو یہ تو فرشتے کا ایمان ہوتا ہے۔ تم فرشتے نہیں ہو، تم تو امتی بشر ہو۔ اگر تم فرشتے ہوتے تو پھر لوگوں سے ملاقاتیں نہ ہوتی، پھر فرشتوں کے ماحول میں رہتے۔ تم فرشتوں کے ماحول میں نہیں رہتے، امتی بشر کے ماحول میں رہتے ہو، اس لیے میری مجلس میں ہوگے کیفیت اور ہوگی، اور گھر جاؤ گے کیفیت اور ہوگی۔ کیسے حضور پاک نے حدیث سمجھائی ہے؟ میں اس لیے کبھی کہتا ہوں نا بھی حدیث بندہ پڑھے بھی پھر سمجھے بھی تو صحیح نا۔ اب لصافحتکم الملائکہ کیسی اللہ کے نبی اس میں بات سمجھا رہے ہیں؟ وَهُمَا كَالزَّهْرِ مَعَ الْبَطَنِ، یہ ایمان اور اسلام ایسے ہیں جیسے پیٹھ اور پیٹ۔ اب پیٹ کاٹ دو، پیٹھ رہ سکتی ہے؟ جی پیٹھ کاٹ دو، پیٹ رہ سکتی ہے؟ یعنی آپ یہاں سے کاٹو نا آٹے، آدھا بندہ آدھا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام اور ایمان پیٹھ اور کمر کی طرح ہیں، دونوں رہیں گے۔ والدین اسم واقع علی الایمان والاسلام، دین کو ایمان بھی کہتے ہیں، دین کو اسلام بھی کہتے ہیں۔ والشرائع کلھا، اور صرف توجہ رکھنا، صرف اسلام ہی کیا ہے؟ دین تو دین یہود کو بھی کہتے ہیں، دین تو دین نصارہ کو بھی کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ دین منسوخ ہیں، یہ دین ناسخ ہے، لیکن کہتے انہیں بھی دین ہیں، کہتے انہیں بھی دین ہے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی شریعت ہی کہتے ہیں نا، شرائع من قبلنا، ان کو بھی شریعت کہتے ہیں، اس کو بھی، لیکن وہ شریعت منسوخ اور یہ شریعت ناسخ۔